امی کے ساتھ پارٹ 5۔ میں نے دیکھا تو ثنا عبایا پہن کے آ رہی تھی اور وہ آئی میرے ساتھ چپ چاپ بائک پر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں اسے اپنے گھر لے کے جا رہا تھا اور میں بہت خوش بھی تھا اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ آج کس طریقے سے اس کی لوں گا۔ میں نے دیکھا ثنا میرے ساتھ ڈر کے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا کچھ بھی مجھے لگ نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے کہا ثنا ایزی ہو کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور آگے رکھ دیا۔ اس نے فوراً سے پیچھے کر لیا۔ خیر گھر کی چابی میرے پاس تھی تو ہم گھر بھی پہنچ گئے۔ مجھے کہنے لگی کہ گھر پہ کوئی نہیں ہے، تمہاری امی کہاں چلی گئی؟ میں نے بتایا کہ میں اسے اپنی نانو کے گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ پھر میں نے دروازہ کھولا اور اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں موبائل کمرے میں کیسے چھپاؤں، کیونکہ میرے پاس تو موبائل ایک ہی تھا جس سے میں فون کر کے ثنا سے بات کرتا، جس کو کمرے میں چھپاتا۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ واش روم جائے گی، تب تک میں جلدی سے وہیں روک دوں گا، لیکن ثنا تو اس دفعہ بہت چالاک نکلی۔ وہ کہنے لگی ہیری تمہارا فون کہاں ہے؟ تم اپنا فون مجھے تو پہلے ہی دو، میں ویڈیو ڈیلیٹ کروں گی، اور بھائی مجھے خطرہ ہے تم دوسری ویڈیو نہ بنا لو۔ میں نے کہا ہاں ثنا پہلے تم میرا کام کرو تو اس کے بعد ویڈیو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ خیر مجھے اس منظر کی ویڈیو بنانے کا موقع تو نہیں ملا جس کا مجھے بے صبری سے انتظار تھا۔ جلدی سے کرو مجھے گھر جانا ہے۔ میں نے کہا ثنا جلدی کس بات کی ہے؟ میں تو یہی سوچ کے پھر رات بھر سویا نہیں ہوں کہ کل تم آؤ گی اور میرے ساتھ کہنے لگی کہ میرا تمہارے ساتھ کرنے کو بالکل دل نہیں تھا، یہ تم نے مجھے مجبور کیا ہے، اس لیے تمہیں سکون آئے نہ آئے میری کوئی گارنٹی نہیں، بس تم میری جان چھوڑ دو۔ پھر میں کسی بھوکے شیر کی طرح اس پہ ٹوٹ پڑا۔ سب سے پہلے میں نے اس کے غباروں سے کھیلا کیونکہ میرے سب سے پسندیدہ تھے۔ میں نے ان کو آزاد کیا اور ان کے ساتھ کافی دیر کھیلتا رہا۔ پھر وہ کہنے لگی یہ ہے کہ یار یہ جلدی کرو مجھے گھر جانا ہے۔ پھر میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ دے دیا۔ میں نے کہا اب تم چپ چاپ رہو، تم نے خود ہی کہا نا کہ جو کرنا ہے مجھے کرنا ہے۔ اور پھر میں اس کے ساتھ کافی دیر کھیلتا رہا۔ پھر میں نے اپنا بیٹ نکال کے بیٹنگ شروع کی تھی۔ پہلے تو میں نے ٹیسٹ میچ کھیلا آہستہ آہستہ، پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنی ارننگ تیز کر چھوکے چھکے لگانا شروع کر دیے۔ آج میں صبح سے بھوکا تھا اور میں نے 4-5 گلاس پانی پیا تو میرا بیٹ آج بہت تگڑا لگ رہا تھا اور بہت اچھے بھی چل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ثنا نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور وہ بھی سکون کی وادیوں میں چلی گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ شاید ثنا کو بھی اچھا لگ رہا ہے، اور پھر ہم آدھے گھنٹے بعد آؤٹ ہو چکے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ ثنا بھی آؤٹ ہوئی ہے۔ میں نے اسے پوچھا کیا تم بھی آؤٹ ہوئی ہو؟ تو خاموش رہی۔ اس نے کہا اپنا موبائل دو، میں یہ ڈیلیٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے اسے اپنا موبائل دے دیا کیونکہ میں اس ویڈیو کو اپنے لیپ ٹاپ میں بھی سیو کر چکا تھا، اور میں اسے وہ ویڈیو کا فولڈر کھول کے دیا، وہ ویڈیو ڈیلیٹ کی اور مجھے کہنے لگی ہیری تم نے کہیں اس کی کاپی تو نہیں بنا لی؟ پھر میں خاموش رہا۔ پھر کہنے لگا بتاؤ جو بھی ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ پھر ثنا نے دوبارہ عبایا پہنا اور کہنے لگی چلو مجھے اب چھوڑ کے آؤ۔ تب تک میری امی کا فون میرے موبائل پہ آنے لگا۔ میں نے کال ریسیو کی تو میری امی کہنے لگی ہیری تم کہاں چلے گئے؟ تمہارا کزن تو گھر آیا ہوا ہے، وہ تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ اب میں ڈر گیا۔ میں نے پھر اپنی امی کو جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا امی میں اس ہوٹل پہ جا رہی ہوں تو مجھے میرا ایک اور دوست مل گیا، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں گھر۔ پھر میں نے ثنا کو بائک اٹھایا اور سیدھا اپنے اس کے گھر چلا گیا۔ اس کو گھر چھوڑ کے پھر میں نانو کے گھر چلا گیا۔ تب تک شام بھی ہو چکی تھی۔ میری امی کہنے لگی خود تو تم بیٹھے نہیں، نانو کے گھر آنے کی بڑی جلدی تھی تمہیں۔ پھر وہ میرا کزن کہنے لگا ہاں ایروین خالہ بتا رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے ضروری کام تھا۔ میں نے کہا ہاں یار وہ میں تمہیں اکیلے میں بتاؤں گا۔ پھر میری امی باہر آئی اور ہم لوگ سیدھا گھر آ گئے۔ پھر میری امی نے کہا کہ چلو جلدی سے جاؤ کپڑے چینج کرو، ہم پارک واک کرنے چلتے ہیں۔ لینا کا دوبارہ میسج آ چکا تھا۔ وہ پھر باتھ روم چلا گیا، فریش ہو کے آیا اور پھر میں نے بک والا ڈریس پہنا، شوز پہنے، اور پھر امی اور میں پارک میں آ گئے تھے۔ پارک پہنچے تو لینا پہلے ہی پارک پہنچی ہوئی تھی۔ مجھے کہنے لگی ہیری تم لوگ آئے نہیں کل؟ میں کیا وہ سب خیریت تھی؟ تمہارے ابو بتا رہے تھے کہ تمہاری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے کہا لینا بالکل ٹھیک تھی، بس طبیعت دل نہیں کر رہا تھا پھر لینے کا۔ میری امی سے ہمارے گھر کا ایڈریس پوچھنے لگی اور کہنے لگی میں کل دن میں چکر لگاؤں گی۔ میں نے کل نہ تم ریسٹورنٹ پہ جاب کرتی ہو؟ تو کہنے لگی ہاں میں رات کو جاتی ہوں 8 بجے اور پھر صبح 4 بجے ریسٹورنٹ آف ہو جاتا ہے تو میں گھر آ جاتی ہوں۔ میں دن کے گھر پہ ہوتی ہوں تو میں کل تم لوگوں کے گھر چکر لگاؤں گی۔
میری امی کہنے لگی ہاں ہاں ضرور، اور پھر ہم نے اپنی واک کا ٹریک مکمل کیا اور پھر میں نے امی کو بولا گھر چلیں۔ پھر میری امی نے بات سے بات کی اور ہم گھر آ گئے۔ گھر آئے تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنا موبائل چیک کیا تو ثنا کے 5-6 میسج آئے ہوئے تھے۔ ثنا مجھے کہنے لگی ہیری تم نے سچ میں اس ویڈیو کی کاپی نہیں بنائی، مجھے تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے۔ پھر میں نے کہا ثنا ڈرنے کی کیا بات ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں بھی یہ سب کچھ اچھا لگا ہے۔ ثنا کہنے لگی کہ اچھا کیسے لگ سکتا ہے، تم نے تو میرے ساتھ زبردستی کیا ہے۔ اب میں دل میں یہ سوچا تھا کہ ثنا سے پیسے کیسے نکلواؤں، کیونکہ ثنا تو میرے ساتھ ڈر کے مارے یہ کر رہی ہے اور ڈر کبھی بھی اس کا ختم ہو سکتا ہے۔ وہ دل سے میرے ساتھ یہ نہیں کر رہی تھی۔ ہاں اگر وہ دل سے میرے ساتھ اس کام پہ راضی ہو جائے تو پھر مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، کیونکہ ثنا خود ہی لاجواب چیز تھی۔ پھر میں نے کہا ثنا مجھے کچھ پیسے چاہیے، تم نے بتایا تھا کہ تمہارے پاس ایک انگوٹھی ہے۔ تو وہ کہنے لگی ہیری تم نے میرے ساتھ یہ کام بھی کر لیا، اب تم پیسے بھی مانگ رہے ہو۔ میں نے کہا ثنا دھار سمجھ کے ہی دے دو، بعد میں لوٹا دوں گا، مجھے ضرورت ہے۔ وہ کہنے لگی ہیری آج کے بعد تم مجھے میسج کرنا، میں تمہیں بلاک کرنے لگی ہوں، تمہاری خواہشات کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہیں۔ یہ سن کے تو میں اور بھی ڈر گیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ شوق سے بلاک کرو، اگر تم نے مجھے بلاک کر کیا تو وہ ویڈیو ابھی بھی ہے، کہو تو سیمپل کے طور پر تمہیں بھیج سکتا ہوں۔ اور پھر میں نے اس ویڈیو کا سلپ اس کو بھیج دیا ہے۔ پھر ثنا کہنے لگی یہ مجھے پہلے ہی پتا تھا تم ایسے ہی نکلو گے، اب تم نے جو کرنا ہے کر لو، میں ساری زندگی تو تم سے ڈر کے نہیں رہ سکتی۔ فرحان کو بھیجتی ہیں، بھیج دو ویڈیو۔ پھر میں نے کہا ثنا میری بات سنو، ابھی تم غصے میں ہو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور پھر مجھے بتاؤ کیا تم یہ برداشت کر پاؤ گی؟ اگر ایسا ہو گیا تو وہ کہنے لگی تم اور کیا کرو، تم تو اس طرح کرو گے ساری زندگی مجھے ڈرا کر رکھو گے۔ میں نے کہا ثنا میری کون سی بڑی خواہش ہے، چھوٹی سی تو خواہش ہے، کبھی کبھی میں تم سے ٹائم مانگ لیا کروں گا اور تم کچھ نہیں مانگ رہا تم سے۔ وہ کہنے لگی ٹائم تو میں نے تمہیں شوق سے دیا ہے اور سچ پوچھو تو مجھے اچھا بھی نہیں لگا ہے، لیکن تم پیسوں کی ڈیمانڈز کر رہی ہو تو میں کہاں سے لاؤں پیسے بھی۔ میں نے کہا ثنا اچھا میں معافی چاہتا ہوں، تمہیں برا لگا، میں تو صرف مذاق کر رہا تھا۔ پھر میں نے کہا ثنا نیکسٹ ٹائم کب مل رہی ہو؟ اس نے کہا کہ ابھی میری امی آ گئی ہیں، میں بعد میں آپ کے ساتھ بات کرتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے باہر گیا تو میری امی کچن میں تھی، ورنہ اس ٹائم کو تو میری امی کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی ہیں۔ میری امی اپنے کمرے میں تھی، وہ شاید وہ غصے میں بھی تھی۔ میں نے جب پوچھا تو امی کیا ہوا، آج کھانے کو کچھ نہیں بنایا؟ تو میری امی کہنے لگی ہیری تم جاؤ اپنے کمرے میں، آج کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ضرور میری امی کے میرے ابو سے لڑائی ہوئی تھی اور یہی وہ نازک لمحہ تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ اس لمحے میری امی بہت کمزور ہوتی رہی جا رہی ہیں، مجھے میرا کام کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ پھر میں نے کہا امی اٹھو، پھر میں نے ہاتھوں سے پکڑ کے امی کو اٹھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا امی؟ بتا رہی تھی۔ پھر میری امی کہنے لگی ہاں تمہارا ابو کہہ رہے تھے کہ وہ آفس کے کچھ کام سے 2 دن گھر سے باہر جا رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے پتا تھا کہ امی کس چیز کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے رات کو کام ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، ورنہ سارا دن تو امی گھر پہ اکیلی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا امی ویسے بھی تو ساری زندگی اب گھر پہ نہیں ہونا، اگر وہ 2 دن کے لیے جا رہا ہے تو کوئی بھی نہیں ہو میں آپ کے ساتھ۔ میری امی کہنے لگی کوئی بات نہیں، جتنے دن ابو گھر پہ نہیں آتا میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں سو جایا کروں گی، آپ کو ڈر نہیں لگے گا۔ میں نے امی کو کہا آپ اٹھیں، آج میں آپ کے ہاتھوں کے کھانا بنا کے لاتا ہوں۔ پھر میں امی کے ہاتھ پکڑ کر باہر ٹی وی لانچ میں لایا اور صوفے پہ بٹھا دیا۔ میں نے کہا امی مجھ سے اور کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میری امی کہنے لگی ہیری تم نے کھانے کی فکر مت کرو، فریج میں پڑا ہوا ہے، وہ گرم کر کے تم کھا لو، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اور پھر ہمارے گھر کی بیل بجی، میں نے جا کے دروازہ کھولا تو میرا ابو تھا۔ ابو نے آدھی آفس بیگ اتارا اور میری امی سے پوچھنے لگا کیا میری پیکنگ کر دی ہے، آج ہی نکلنا ہے؟ یہ سنا تو میں خوش ہو گیا کیونکہ مجھے وہ موقع مل گیا تھا جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ میری امی غصے میں تھی، اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر میں نے امی کو کہا کہ میں کیا امی سمجھے نا، ابو اس گھر کا خرچ چلاتے ہیں، ابو سارا دن کام کرتے ہیں، اگر وہ نوکری کرتے ہیں تو ان کو جانا تو پڑے گا۔ میں نے امی کو سمجھایا تو خیر وہ سمجھ گئی اور پھر میرے ابو کی پیکنگ کرنے لگی۔
پھر میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ 2 دن کی بات ہے، یوں گزر جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور آہستہ سے میرے ابو نے میری امی کو کہا کہ مجھے پتہ ہے تم کس لیے پریشان ہو رہی ہو، وہ رات والے کام کی وجہ سے، وہ جو روز ہوتا ہے جب میں آؤں گی تو میں ساری کسر پوری کر دوں گا۔ پھر میرا ابو میری طرف دیکھنے لگا، کہیں میں نے یہ سن تو نہیں لیا۔ پھر میں نے ایسے ان کو جتایا کہ جیسے میں نے کچھ بھی نہیں سنا، اور میں فریج سے پانی نکال کر پینے لگا، اور اب میری امی کا موڈ خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ خوشی خوشی میرے ابو کی پیکنگ کر رہی تھی۔ پھر میری امی نے کہا کہ کھانا تو کھا لیتے ہیں۔ میرے ابو نے کہا کہ نہیں، آفس کی گاڑی جا رہی ہے تو دیر ہو جائے گی، میں راستے میں کھا لوں گا۔ دوستو، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔